1989 का दौर था। मुल्क में माशाअल्लाह को लगे दूसरा साल पूरा होने को आया था। मुझे उर्दू का पहला कायदा लाकर दे दिया गया था ताकि मैं अभी से उसे रटना शुरू कर दूं। मैं यानी आबाद खान उर्फ आदि अपने घर में सबसे छोटा था और मुझसे 2 साल बड़ी अमारा और फिर उससे 2 साल बड़े फारान भैया थे, जिन्हें सब प्यार से फारी कहते थे, लेकिन मेरे लिए वो बड़े भैया थे। मेरे अब्बा दर्जा सोम के सरकारी मुलाजिम थे और हमारा सरकारी क्वार्टर भी उसी सरकारी कॉलोनी के दर्जा सोम के क्वार्टरों में वाक़या था, जिसके दर्जा अव्वल के बंगला नुमा मकानों में गयास चाचा का घर वाक़या था। दरअसल हमारा मोहल्ला काफ़ी वसी था और उसमें महकमे की दर्जा बंदी के हिसाब से महकमे के आला दर्जे के अफसरों से लेकर दर्जा सोम के मुलाजमीन तक मकानात को भी 3 दर्जा बंदियों में तकसीम कर दिया गया था। यूँ एक ही कॉलोनी के वसी कंपाउंड की 4 दीवारी के अंदर दरअसल 3 मोहल्ले आबाद थे। कॉलोनी में दाखिले का रास्ता एक वाहद और बड़े फाटक नुमा गेट से होकर गुजरता था और उस रास्ते पर पहली 3 कतारें दर्जा सोम के मुलाजमीन की थी, फिर दर्जा दोम और फिर दर्जा अव्वल के अफसरान की बारी आती थी। बहरहाल हम सारे मोहल्ले के बच्चे ऐसी किसी भी दर्जा बंदी से कतन आज़ाद थे और हम सब बिला किसी रोक टोक और धड़ल्ले से मोहल्ले के सभी घरों में कूदा फांदी करते पाए जाते थे। गयास चचा, जिनका पूरा नाम गयासुद्दीन था, मेरे अब्बा के दूर पार के किसी रिश्ते से चचाजाद भी लगते थे और वजीहा उनकी इकलौती और बेहद लाडली बेटी का नाम था, जो हम सब छोटे बच्चों की वज्जू आपी थी। मुझे अच्छी तरह याद है कि जिस दिन मुझे पहली जमात में दाखिल करवाया गया था, उसी दिन वज्जू आपी सफ़ेद फ़राक और बालों में सुर्ख रिबन बांधे 8वीं जमात में बैठ चुकी थीं। गयास चचा ने उनका दाखिला शहर के सबसे आला और महंगे अंग्रेज़ी मीडियम स्कूल में करवा रखा था और रोज़ सुबह सवेरे करमदीन यानी करमू तांगे वाला इन्हें स्कूल ले जाने के लिए ठीक 7:30 बजे भूंपू बजाता हुआ मोहल्ले के फाटक से अंदर दाखिल होता था। हालांकि हमारे मोहल्ले में वज्जू आपी की हम उम्र या उनसे 1 आध साल बड़ी या छोटी और भी बहुत सी आपियाँ मौजूद थीं, लेकिन उनमें सबसे पसंदीदा आपी वज्जू आपी ही थी और मैं सिर्फ उन्हीं के काम भाग भाग कर किया करता था। हमारे मोहल्ले के बड़े मैदान में, जो दूसरे और पहले दर्जा के मकानों के बीच में वाक़या पड़ता था, सरे शाम ही मुख्तलिफ फेरी और ठेले वाले जमा हो जाते थे और जैसे ही वज्जू आपी को किसी भी चीज़ की ज़रूरत होती या कुछ भी मंगवाना होता, तो आदि मियाँ यानी मैं ही भागकर उन्हें वो चीज़ मुहैया करने में सरे फहरिस्त होता था। कभी मैं फालसे वाले की पत्तों की टोकरी लिए वज्जू के सेहन में पहुंच रहा होता कि वो टोकरी में से अच्छे और ताज़ा फालसे छांट लें, तो कभी बर्फ़ मलाई वाले से कुल्फ़ियाँ या गोले गंडे वाले से बर्फ़ के गोले पर उनके पसंदीदा रंगदार शरबत डलवाकर उनके घर की जानिब दौड़ा जा रहा होता था। लेकिन ये सब कुछ तभी होता जब गयास चचा घर पर नहीं होते थे या अपने मुताला के कमरे में बंद होकर मुताला कर रहे होते थे, क्योंकि उनकी मौजूदगी में इन तमाम चीज़ों की रसद वज्जू आपी तक पहुंचाना बहुत मुश्किल हो जाता था। गयास चचा को ये ठेले वाली चीज़ें बिल्कुल पसंद नहीं थीं, क्योंकि उनका ख्याल था कि इन चीज़ों को खाने से बच्चे बीमार हो जाते हैं। हालांकि हम में से कोई भी बच्चा आज तक इन चीज़ों से बीमार नहीं पड़ा था, लिहाजा वो मुझे भी इन ठेले वालों से हमेशा दूर रहने की तलकीन किया करते थे और मैं मासूम से सूरत बनाए सर हिलाता रहता था। लेकिन जैसे ही गयास चचा नज़रों से ओझल होते, मुझे और वज्जू आपी को अपनी मनमानी का मौका मिल जाता। ऐसे में वज्जू आपी की अम्मा यानी सकीना खाला हम दोनों को रोकती ही रह जाती और हम तब तक सारे फालसे, जामन, बेर या रस भरी की टोकरी चट कर चुके होते। वैसे भी सकीना खाला बहुत नरम दिल थीं और वज्जू से तो आज तक उन्होंने ऊंचे लहजे में बात भी नहीं की थी। लिहाजा ऐसे में अगर गयास चचा कहीं सरकारी दौरे पर 2-4 दिनों के लिए कहीं शहर से बाहर चले जाते, तो मेरी और वज्जू की तो चांदी हो जाती। तब वज्जू आपी मेरे ज़रिए ठेले वालों को बिल्कुल अपने घर के दरवाजे के सामने बुलवा लेती और अगर कोई छोटी फेरी या टोकरी वाला होता तो वो टोकरी समेत घर के बड़े सहन में मौजूद होता और हम दोनों इत्मीनान से और बड़े शाहाना अंदाज में उसका माल उड़ाए जाते और सकीना खाला अरे अरे करती रह जाती। वज्जू आपी के घर का एक करदार फजलू बाबा भी थे, जिनका असल नाम तो फजलदीन था, लेकिन वक्त के साथ साथ फजलू बाबा बनकर रह गए थे। वो गयास चचा के कंवारे पन्ने के दौर की यादगार थे और उनके महकमे में पहली तैनाती के वक्त से उनके साथ ही थे।
تب غیاث چچا نے مجبوراً کسی دوسرے شہر میں تعینات ہونے کے بعد انہیں عارضی طور پر اپنے گھر کے کام کاج کے لیے بھرتی کیا تھا، لیکن تب سے وہ غیاث چچا ہی کے ہو کر رہ گئے تھے۔ غیاث چچا پچھلے 30 سالوں سے جہاں بھی گئے فضلو بابا ان کے ساتھ ہی رہے، اور اب تو وہ ان کے گھر کا ایک مستقل حصہ بن چکے تھے اور گھر کی پچھلی جانب بنے سرونٹ کوارٹر میں ہی رہتے تھے۔ وجو انہیں دنیا میں سب سے زیادہ پیاری چیز تھیں اور وہی سب سے زیادہ ان کے لاڈ بھی اٹھاتے تھے، اس لیے اگر کبھی غلطی سے مجھ سے یا وجو سے کوئی ٹھیلے والا چھوٹ بھی جاتا تو وہ آ کر چپکے سے کبھی میرے اور کبھی وجو کے کان میں بتا دیتے کہ باہر بھٹے والا گھوم رہا ہے، یا پھر نمکین چنے اور میٹھے مرمرے والا کچھ ہی دیر میں محلے سے نکل جائے گا، جلدی کر لو جو بھی کرنا ہے۔ اور دوسرے ہی لمحے میں محلے کے پھاٹک کی طرف اڑا جا رہا ہوتا تھا۔ وجو آپی جب اسکول سے واپس آ جاتی اور دوپہر کو اپنا اسکول کا کام لے کر برگد کے پیڑ کے نیچے اپنے صحن میں اپنا بستہ کھول کر اپنی کتابیں نکال لیتیں، تب میرا محبوب مشغلہ ان کی ڈرائنگ کی کاپی کے صفحے پلٹ پلٹ کر سینکڑوں مرتبہ پہلے کی دیکھی ہوئی وہ تصاویر دیکھنا ہوتا تھا جو خود وجو آپی نے اپنے ہاتھ سے بنائی ہوتی تھیں۔ ان کی ڈرائنگ بہت عمدہ تھی اور تصویروں میں رنگ بھرنا تو انہیں خوب آتا تھا۔ کیا مجال ہے کہ ایک رنگ ذرا سا بھی دوسرے رنگ پر چڑھنے پائے، اور سچ تو یہ ہے کہ وہ زندگی کے ہر معاملے میں اسی قاعدے اور سلیقے کی قائل تھیں۔ ان کے بستے میں رکھی کتابوں کی ترتیب ان کی نفاست کی گواہ تھی۔ جب تک میں اسکول میں داخل نہیں ہوا تھا، میرا تقریباً سارا دن انہی کے اسکول سے واپس آ جانے کے بعد انہی کے گھر میں گزرتا تھا۔ پھر شام ڈھلے فاری بھیا مجھے ڈھونڈتے ڈانٹتے وہاں آ پہنچتے اور گھر واپس لے جاتے وقت سارا راستہ ڈراتے رہتے کہ امی آج شدید غصے میں ہیں اور ہاتھ میں باورچی خانے سے بڑے والا چمٹا لیے صحن میں کھڑی میرا انتظار کر رہی ہیں۔ لیکن جیسے ہی میں صحن کا دروازہ کھولتا اور امی پر میری نظر پڑتی، میں بھاگ کے ان کے گلے لپٹ جاتا، اور اس سے پہلے کہ امی مجھے کچھ کہیں میں فوراً فاری بھیا کی شکایتیں لگانے لگتا کہ وہ مجھے سارے راستے ڈراتے اور دھمکاتے ہوئے لے کر گھر آئے ہیں۔ امی بھی دوسرے ہی لمحے سب بھول بھال کر بڑے بھیا کو ڈانٹنے لگ جاتی کہ کتنی بار کہا ہے چھوٹے بھائیوں کو یوں نہیں ڈرایا کرتے۔ اس طرح بچوں کے دل میں ہمیشہ کا ڈر بیٹھ جاتا ہے جو پھر کبھی نہیں نکلتا۔ وجو آپی جب اپنا اسکول کا کام کر رہی ہوتی تھی تو اس وقت میرا پسندیدہ مشغلہ اپنی کچی پکی بنی ہوئی تصویروں میں وجو آپی سے ان کے پانی والے رنگ لے کر ان میں رنگ بھرنا ہوتا تھا۔ مجھے ان کے پانی والے رنگوں کی ڈبیا بہت پسند تھی، جس میں 12 رنگوں کی ٹکیاں اور ان کے ساتھ ہی صاف اور استعمال شدہ پانی کی چھوٹی چھوٹی سلور کی 2 پیالیاں ڈبیا کے اندر ہی لگی ہوئی تھیں۔ وجو ساتھ ساتھ مجھے رنگ بھرنا بھی سکھائی جاتی اور اپنے اسکول کا کام بھی ختم کر لیتی۔ مجھے رنگوں کا جنون تھا، لیکن میں خود اپنے محدود جیب خرچ میں بمشکل 50 پیسے میں دستیاب مومی رنگوں کی وہ چھوٹی سی ڈبیا ہی خرید پاتا تھا، جس کے اندر 3 انچ کی لمبائی کے برابر 12 عدد رنگین مومی پینسلیں ہوتی تھیں، لیکن وہ رنگ بے حد نازک ہونے کی وجہ سے بہت جلد ٹوٹ جاتے تھے اور استعمال بھی بہت تیزی سے ہو جاتے تھے۔ لہٰذا وجو آپی کے ان قیمتی پانی والے رنگوں سے اپنی تصویروں میں رنگ بھرنا میرے لیے ایک بہت بڑی عیاشی سے کم نہیں تھا۔ وجو آپی کے لیے غیاث چچا ہر ماہ ڈیئر برانڈ کے 12 رنگین پینسلوں کی ڈبیا بھی لے کر آتے تھے۔ ٹین کی بنی ہوئی اس ڈبیا پر کالے ہرن کی ایک تصویر بنی ہوتی تھی، اور ہر ماہ ہر نئی ڈبیا ملنے پر وجو آپی پرانی آدھی استعمال شدہ پینسلیں میرے حوالے کر دیتی تھیں، اور اگلا پورا مہینہ میں ان کی دی ہوئی یہ پینسلیں امارا اور بڑے بھیا سے چھپا چھپا کر رکھنے میں صرف کر دیتا تھا، کیونکہ وہ دونوں میرے رنگوں کے دشمن تھے۔ باقی رنگوں کی تو خیر تھی، لیکن وجو آپی کے دیے ہوئے یہ رنگ میں کسی بھی قیمت پر کسی اور کو استعمال کرتا نہیں دیکھ سکتا تھا۔ لہٰذا امارا اور فاران بھیا سے میرا اس بات پر ہمیشہ جھگڑا ہی ہوتا رہتا کہ میرے سبز رنگ کی پینسل کس نے اٹھائی، یہ دھانی رنگ کی پینسل زیادہ گھسی ہوئی کیوں ہے، سرخ پینسل کی نوک کس نے توڑی، ابھی تو میں نے تازہ گھڑ کے رکھی تھی۔ مجھے تو خود وجو آپی کسی نازک رنگین پینسل جیسی ہی دکھائی دیتی تھی۔ تیکھے اور نازک سے نقوش، گلابی رنگت، بڑی بڑی سی کالی آنکھیں، ستواں سی ناک اور گالوں میں پڑنے والے 2 چھوٹے چھوٹے سے گلابی گڑھے، گویا ہر نقش ایسا جیسے کسی مصور نے برسوں کی محنت کے بعد تیز نوک والی گلابی پینسل سے زندگی کے کورے سفید کاغذ پر کوئی مورت اتاری ہو، اور پھر وہ ذہین بھی اتنی تھیں کہ 5ویں جماعت میں ہی ضلع بھر میں ان کی پہلی پوزیشن بھی آئی تھی اور ان کو حکومت کی جانب سے وظیفہ بھی ملا تھا۔
مجھے یاد ہے اس روز غیاث چچا نے وجو کی اتنی بڑی کامیابی پر پورے محلے کی دعوت کی تھی۔ تمام گھر کو اندر اور باہر سے کلی پھیر کر سفیدی سے چمکایا گیا تھا۔ ماشکی دوپہر سے کئی مرتبہ گھر کے بیرونی راستوں پر چھڑکاؤ کر چکا تھا تاکہ گرد مستقل بیٹھ جائے۔ نیلے، پیلے، ہرے، سرخ اور اودے رنگوں کی بتیوں کی چمکتی لڑیوں سے سارے گھر کو سجایا گیا تھا۔ ہم سارے محلے میں بچوں کے لیے میری بسکٹ کے سرخ چمکتے ٹن منگوائے گئے تھے جس پر ایک گھومتی ہوئی بچی کی تصویر بنی ہوتی تھی۔ غیاث چچا کو نت نئے ریکارڈ جمع کرنے کا بھی بہت شوق ہوتا تھا اور ان کے پاس ہر نئی پرانی انڈین فلم کے بہت سے ریکارڈ جمع تھے، اور اس شام کو بھی انہوں نے خصوصی طور پر ہیم لتا کا مشہور اکھیوں کے جھروکے سے والا ریکارڈ اتنی زور سے لگا رکھا تھا کہ اس کی آواز ہمارے گھر تک بھی آ رہی تھی۔ اسی دن سے وجو آپی میری سہیلی کے طور پر مشہور ہو گئی تھیں، کیونکہ محلے کے ایک بزرگ نے بھاگتے ہوئے میرا ہاتھ تھام لیا تھا۔ آدی میاں، کہاں بھاگے جا رہے ہو؟ میں نے جلدی سے جان چھڑانے کے لیے کہا کہ وجو آپی کے گھر دعوت پر جا رہا ہوں، لیکن وہ بڑے میاں تو مجھے چھیڑنے کے موڈ میں تھے۔ پھر پوچھنے لگے، بھلا یہ وجو آپی تمہاری کون ہے؟ مجھے جلدی سے اور کچھ رشتہ تو نہیں سوچا، اسی لیے میں بول پڑا، میری سہیلی۔ بس جی، پھر کیا تھا، وہ بڑے میاں تو خود ہنستے لوٹ پوٹ ہو گئے، ساتھ ہی ساتھ انہوں نے فوراً ہی پورے محلے میں منادی کروا دی کہ وجو آدی کی سہیلی ہیں۔ پھر تو جسے بھی دیکھو مجھے روک روک کر یہی پوچھتا، ہاں بھائی، آدی کی سہیلی کیسی ہے؟